آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم غوطہ لگا رہے ہیں بڑی سوچ کا جادو نامی کتاب کے ایک خلاصے میں۔ جی، جو شجاع رحمان یعنی سیکٹ نے پیش کیا ہے۔ بالکل، اور یہ خلاصہ ڈیوڈ شوارٹز کی مشہور کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ کے جو کلیدی نکات ہیں ان پر مبنی ہے۔ صحیح۔ ہمارا مشن آج بنیادی طور پر ان اصولوں کو سمجھنا ہے جو اس خلاصے میں ہیں، اور یہ دیکھنا ہے کہ سوچ کا دائرہ کسی کی زندگی پر کیسے آپ کہہ لیں گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جی۔ ماخذ کا جو تعارفی جملہ ہے نا، وہ خود ہی موضوع کا نچوڑ ہے۔ جیسے زندگی میں ایک چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ کتنا سوچتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹا سوچیں گے تو زندگی بھی چھوٹی بن جائے گی، لیکن اگر آپ بگ تھنک کرنا سیکھ گئے تو آپ کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ واو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی سوچ اصل میں ہے کیا اور اسے کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو پہلا بنیادی اصول جو خلاصے میں نمایاں کیا گیا ہے وہ ہے بلیو یو کین سکسیڈ اینڈ یو ول۔ جی۔ یعنی یقین کریں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ ہو جائیں گے۔ اب یہ سننے میں تو بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر شاید یہ سب سے مشکل قدم ہے۔ اکثر ہم خود اپنے سب سے بڑے ناقد ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ یہ نقطہ انسانی نفسیات کی گہرائی میں جاتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کو کنونس کرتے ہو کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، تو یہ صرف آپ سمجھیں مثبت سوچ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ اصل میں آپ کے دماغ کو مسائل کے حل تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جہاں پہلے صرف رکاوٹیں نظر آتی تھی نا، اب ممکنہ راستے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دماغ ان وسائل اور مواقع کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے جنہیں پہلے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ یقین پیدا کیسے کیا جائے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں یا آپ کہہ لیں ماضی میں ناکامی کا سامنا رہا ہو؟ کیا ماخذ اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے کہ اس یقین کی بنیاد کیسے رکھی جائے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ یقین کرو کافی نہیں لگتا نا۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، خلاصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یقین کوئی جادوئی سوئچ نہیں جسے بس آن کر دیا جائے۔ یہ ایک ذہنی رویہ ہے جسے پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک۔ ماخذ کا اشارہ یہ ہے کہ اس کی شروعات چھوٹی کامیابیوں کو تسلیم کرنے سے ہوتی ہے، ان پر توجہ مرکوز کرنے سے، بجائے یہ سوچنے کے کہ میں یہ بڑا کام نہیں کر سکتی۔ شاید یہ سوچنا زیادہ کارآمد ہو کہ اس بڑے کام کا پہلا چھوٹا قدم کیا ہے جو میں آج اٹھا سکتی ہوں۔ اچھا۔ جب آپ وہ چھوٹا قدم اٹھاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی یقین کی عمارت میں ایک اینٹ لگ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور مزید یہ کہ ماخذ یقین کو عمل سے جوڑتا ہے۔ پازیٹیو سوچو، پازیٹیو ایکشن لو، یہ دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بالکل۔ یقین عمل کی تحریک دیتا ہے، اور عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک مثبت چکر ہے جسے بس شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اندھا دھند یقین نہیں، بلکہ عمل پر مبنی بڑھتا ہوا اعتماد ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی عوامی سطح پر بولنے سے ڈرتا ہے تو یقین پیدا کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے میں بہترین مقرر ہوں۔ نہیں، وہ تو کام نہیں کرے گا۔ نہیں نا، بلکہ یہ کہ وہ پہلے ایک دوست کے سامنے بولنے کی مشق کرے، پھر چھوٹے گروپ میں، اور یوں آہستہ آہستہ اپنا یقین اور صلاحیت بڑھائے۔ یہ بہت عملی انداز ہے، یعنی یقین کو ایک جامد حالت کے بجائے ایک متحرک عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لے جاتا ہے جو خلاصے میں بیان کیا گیا ہے، بہانوں کی بیماری سے نجات پائیں۔ مصنف نے اسے بڑی دلچسپ اصطلاح دی ہے، ایکسکیوزائٹس۔ جی ہاں، ایکسکیوزائٹس یعنی بہانہ تراشی کی بیماری۔ ماخذ اسے کامیابی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ قرار دیتا ہے۔ ہو گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، صحت ٹھیک نہیں۔ لیکن خلاصہ اس سے آگے جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ بہانے صرف ظاہری وجوہات نہیں ہیں، بلکہ اکثر گہرے خوف یا آپ کہہ لیں یقین کی کمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی بہانہ صرف ایک بہانہ نہیں بلکہ کسی اور چیز کی علامت ہو سکتا ہے۔ جی۔ کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ ان بہانہ نما وجوہات اور حقیقی رکاوٹوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ مثلاً واقعی کسی کے پاس وسائل کی کمی ہو سکتی ہے تو وہ اسے بہانہ سمجھنے کے بجائے حقیقت پسندی سے کیسے دیکھے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، خلاصے کا زور اس بات پر ہے
کہ کامیاب لوگ مسائل یا کمیوں کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انہیں آخری فیصلہ کن رکاوٹ نہیں بننے دیتے. وہ سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. حل تلاش کرتے ہیں. جی، حل تلاش کرتے ہیں. فرق رویے کا ہے. ایک شخص کہہ سکتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے میں یہ کاروبار شروع نہیں کر سکتا. یہ ایک جامد سوچ ہے. بات ختم. بالکل، بات ختم. دوسرا شخص کہے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے کاروبار شروع کرنے کے لیے کون سے تخلیقی طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. کیا میں شراکت دار ڈھونڈ سکتی ہوں؟ کیا میں چھوٹے پیمانے پر شروع کر سکتی ہوں؟ کیا کوئی فنڈنگ کا متبادل ذریعہ ہے؟ یعنی سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا. بالکل. ماخذ یہ نہیں کہتا کہ حقیقی مشکلات وجود نہیں رکھتی. وہ کہتا ہے کہ ایکسکیوزائٹس میں مبتلا ذہن ان مشکلات کو ناقابل عبور دیوار سمجھ لیتا ہے جبکہ صحت مند ذہن انہیں چیلنج سمجھتا ہے جن کا حل تلاش کرنا ہے. یہ ایک اہم فرق ہے. جی، بہت اہم. بہانہ آپ کی توانائی ختم کرتا ہے جبکہ حل کی تلاش آپ کو متحرک کرتی ہے. ماخذ کے مطابق ہر بار جب آپ کوئی بہانہ بناتے ہیں آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں اور اپنی صلاحیت پر شک کرتے ہیں. اچھا. تو اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہر بہانے کو چیلنج کیا جائے اور پوچھا جائے کیا یہ واقعی سچ ہے یا یہ صرف ایک آسان راستہ ہے ذمہ داری سے بچنے کا. گویا بہانوں کو پہچاننا اور ان کا تجزیہ کرنا پہلا قدم ہے. یہ ہمیں تیسرے سبق کی طرف لاتا ہے جو خود اعتمادی پیدا کرنے اور خوف کو ختم کرنے کے بارے میں ہے. یہ یقین اور بہانوں والے نکات سے گہرا تعلق رکھتا ہے نا؟ بالکل. خلاصہ واضح کرتا ہے کہ خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس کوئی پیدائشی خصوصیت نہیں اور نہ ہی یہ صحیح وقت یا کامل حالات کا انتظار کرنے سے آتی ہے. ماخذ کا کلیدی جملہ ہے کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے ایکشن لینے سے. ایکشن لینے. جی، خوف کا احساس فطری ہے، خاص طور پر جب آپ کچھ نیا یا اپنی کمفرٹ زون سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. لیکن خوف پر قابو پانے کا طریقہ اس سے بھاگنا یا اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا نہیں ہے. تو ایکشن سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے یا اس کی کوئی خاص نوعیت ہونی چاہیے؟ بعض اوقات لوگ ایکشن تو لیتے ہیں لیکن وہ بے سمت ہوتا ہے یا نتیجہ خیز نہیں ہوتا، جس سے اعتماد بڑھنے کے بجائے کم ہو سکتا ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. خلاصے میں چھوٹے سٹیپس لو پر زور دیا گیا ہے. چھوٹے قدم. جی، چھوٹے قدم. مطلب یہ ہے کہ عمل بمقصد اور قابل انتظام یعنی مینیجبل ہونا چاہیے. اگر آپ کا بڑا مقصد ایک کتاب لکھنا ہے تو پہلا قدم شاید پوری کتاب کا خاکہ بنانا نہیں بلکہ صرف پہلا پیراگراف لکھنا ہو. اچھا، بہت چھوٹا قدم. جی، لیکن قابل حصول ہے. جب آپ اسے مکمل کرتے ہیں آپ کو کامیابی کا ایک چھوٹا سا احساس ملتا ہے. یہ احساس آپ کے خوف کو تھوڑا کم کرتا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے. صحیح. یہ ایک بدتدریج عمل ہے. ماخذ بتاتا ہے کہ خوف اور خود اعتمادی کا رشتہ ایک جھولے کی طرح ہے. جب آپ عمل کرتے ہیں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور خوف کم ہوتا ہے. اور جب رک جاتے ہیں تو؟ جب آپ عمل سے ہچکچاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں خوف بڑھتا ہے اور خود اعتمادی کم ہوتی ہے. لہٰذا ماخذ کا مشورہ ہے کہ خوف کے باوجود عمل کریں. عمل کرنے سے خوف خود بخود کم ہونے لگتا ہے. کیسے؟ کیونکہ آپ کا دماغ مصروف ہو جاتا ہے اور اسے خوف پر توجہ مرکوز کرنے کا وقت نہیں ملتا. اور سب سے اہم بات، عمل آپ کو تجربہ فراہم کرتا ہے جو خود اعتمادی کی بنیاد ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اصل میں وہ کام کر سکتے ہیں جس سے آپ ڈر رہے تھے. یہ خوف کے باوجود عمل کا تصور بہت طاقتور ہے. یہ انتظار کرنے کی نفسیات کے بالکل برعکس ہے. جی بالکل. یہ ہمیں چوتھے اور شاید سب سے مرکزی خیال کی طرف لے جاتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں بڑا سوچیں. یہ صرف کیریئر یا مالی کامیابی تک محدود نہیں ہے. جی، یہ نقطہ ان سب کا نچوڑ ہے جو ہم نے اب تک بات کی ہے. ماخذ کہتا ہے کہ بڑا سوچنا صرف کاروباری عزائم یا دولت کمانے کے بارے میں نہیں ہے. یہ زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے. آپ کے تعلقات، آپ کی صحت، آپ کی ذاتی نشوونما، آپ کی کمیونٹی میں آپ کا کردار. بڑا سوچنے کا مطلب ہے امکانات کو وسیع زاویے سے دیکھنا، خود ساختہ حدود کو توڑنا اور بہتر کی توقع کرنا. لیکن بڑا سوچنا عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ کیا اس کا مطلب غیر حقیقی توقعات وابستہ کرنا ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حقیقت پسند ہونا زیادہ ضروری ہے. ماخذ اس توازن کو کیسے دیکھتا ہے؟
دیکھیں، ماخذ بڑا سوچنے کو خوابی پلاؤ پکانے سے الگ کرتا ہے۔ بڑا سوچنا خواہشات کی لمبی فہرست بنانا نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ذہنی رویہ ہے جو آپ کے اہداف، آپ کے منصوبوں اور آپ کے روزمرہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، تعلقات میں بڑا سوچنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ معمولی اختلافات پر الجھنے کے بجائے گہری ہم آہنگی اور باہمی احترام پر توجہ مرکوز کی جائے۔ صحیح۔ صحت میں بڑا سوچنے کا مطلب صرف بیماری سے بچنا نہیں، بلکہ بھرپور توانائی اور تندرستی کا ہدف رکھنا ہو سکتا ہے۔ ماخذ کے جملے چھوٹی سوچ آپ کو چھوٹی زندگی دے گی، لیکن بڑی سوچ آپ کو اپرچونٹیز، کانفیڈنس اور ایک نئی انرجی دے گی، اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ یہ نئی انرجی والی بات دلچسپ ہے۔ جی، چھوٹی سوچ آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو خطرات سے بچاتی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو محدود بھی کر دیتی ہے۔ بڑی سوچ آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے، نئے مواقع تلاش کرنے پر اکساتی ہے اور ناکامی کے خوف کے باوجود کوشش کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ نئی انرجی جو ماخذ میں مذکور ہے، وہ اندرونی تحریک ہے جو بڑے اور معنی خیز اہداف سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ کہا گیا، بگ سکسیس ریکوائرز بگ تھنکنگ۔ بڑی کامیابی چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، بڑے ویژن کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ سب جڑا ہوا ہے نا؟ بالکل جڑا ہوا ہے۔ اس کا تعلق پچھلے نکات سے یوں بنتا ہے۔ بڑا سوچنے کے لیے آپ کو یقین، بلیف کی ضرورت ہے کہ یہ ممکن ہے۔ آپ کو بہانوں پر قابو پانا ہوگا جو آپ کو چھوٹا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور آپ کو عمل ایکشن کرنے کی ہمت چاہیے تاکہ آپ کی بڑی سوچ صرف خیال تک محدود نہ رہے۔ یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ چاروں نکات، یقین، بہانوں پر قابو، عمل سے خوف کو شکست دینا اور بڑا سوچنا، مل کر ایک فریم ورک بناتے ہیں کہ کس طرح سوچ کی تبدیلی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتی ہے۔ جی۔ تو اگر ہم شجاع رحمان کے پیش کردہ اس خلاصے کے اہم ترین اسباق کو سمیٹیں، پہلا، اپنے ذہن کو ایکسکیوزائٹس یعنی بہانوں کی بیماری سے پاک کریں، ان خود ساختہ رکاوٹوں کو پہچانیں اور چیلنج کریں۔ دوسرا، اپنے اندر یہ پختہ یقین پیدا کریں کہ کامیابی ممکن ہے، اور اس یقین کو عمل سے مضبوط کریں۔ جی، عمل سے۔ تیسرا، خوف کو عمل سے شکست دیں۔ کامل لمحے کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹے، بامقصد قدم اٹھا کر خود اعتمادی پیدا کریں۔ بالکل۔ اور چوتھا، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں، بڑا سوچیں۔ جی۔ مرکزی پیغام جو اس پوری گفتگو کا محور رہا، یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا معیار اور وسعت بڑی حد تک آپ کی سوچ کے معیار اور وسعت پر منحصر ہے۔ جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، آپ کی زندگی اتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی آپ کی سوچ ہوگی۔ اس گہرائی کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک ختمی نقطہ غور کے لیے پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ براہ راست خلاصے سے نہیں، لیکن اس کی روح سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ ضرور۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بڑی سوچ واقعی اتنی طاقت پر ہے، اگر یہ ہمارے امکانات کو وسیع کر سکتی ہے، تو اس لمحے اس خیال سے تحریک پا کر وہ کون سا ایک چھوٹا ٹھوس قدم ہو سکتا ہے جو کوئی شخص آج ہی اٹھا سکتا ہے تاکہ اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنے کا آغاز کر سکے؟ دلچسپ سوال ہے۔ وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے جو شاید تھوڑا غیر آرام دہ محسوس ہو، جو معمولی سوچ سے ذرا ہٹ کر ہو، جو شاید تھوڑا سا خوف بھی دلائیں، لیکن جو اس بڑی سوچ کے سفر کا حقیقی نقطہ آغاز بن سکے؟ یہ سوال کسی ایک فرد کے لیے نہیں، بلکہ اس اصول کی عملی تطبیق پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ کیسے اس طاقتور خیال کو محض سننے سے آگے بڑھ کر زندگی میں آزمانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔